بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ سے ابن سبات کی توبہ کا ایک منفرد واقعہ بیان کریں گے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ پیارے دوستوں، ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی بھی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ آخر کب تک وہ قانون کے ہاتھوں سے بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر ایک مدت کے لیے اسے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانے میں بسر کر کے ایک دن ابن سبات کسی طرح باغ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشے کو از نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل پرصحبت زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پر ذرا برابر اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بے تاب کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے 3 پہر رات گزر گئی لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے ایک سائیڈ ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن سبات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ بچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بھی پھاٹک کی طرح فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ کمرے کے ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور پیڑ کے کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھیں۔ ایک گوشے میں پشینے کے موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے پشینے کے تھانوں کی ایک گٹھری بنائی اور اس کے باندھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن 1000 جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے صوف کے موٹے کپڑے کو گرا نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن سبات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، کمر خمیدہ اور جسم انتہائی نحیف تھا جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی قبا تھی۔ سر پر بھیڑ کے کھال کی کشادہ سیاہ ٹوپی تھی۔ اس قدر نحیف و نزار ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے۔ یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ اس شخص نے کہا، دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ
कर लेंगे। इब्ने सबात हैरत से अजनबी के मुंह की तरफ तकता रहा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। इतने में अजनबी ने थानों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर उनकी अलग अलग 2 गठरियां बांध ली। फिर अचानक से उसे ख्याल आया और उसने इब्ने सबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई मुझे माफ़ करना, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि ऐसा थका देने वाला काम करके तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाता हूँ, उसे पीकर तुम ताज़ा दम हो जाओ। ये कहकर अजनबी कमरे से बाहर निकल गया और इब्ने सबात आलमे ताहिर में खो गया। यकायक उसे कोई ख्याल आया और उसने माथे पर हाथ मारकर कहा, मैं भी कैसा अहमक हूँ, इतना भी ना समझ सका कि ये कोई मेरा ही हम पेशा है। इत्तेफाक से आज हम दोनों इस मकान में जमा हो गए हैं। ये घर का बेदी मालूम होता है। उसे मालूम था कि आज ये मकान रहने वालों से खाली है, इसीलिए वो रोशनी का सामान लेकर आया। जब उसने देखा कि मैं पहले से पहुंचा हुआ हूँ तो उस सामान में से आधे का हकदार बनने के लिए मेरा साथ देने पर आमादा हो गया। वो यही सोच रहा था कि अजनबी हाथ में दूध का प्याला लिए कमरे में दाखिल हुआ और ये कहकर प्याला इब्ने सबात के हाथ में पकड़ा दिया कि इसे पी लो, ये तुम्हारी भूख और थकान को दूर कर देगा। इब्ने सबात को फिल वाक़या सख्त भूख लग रही थी। उसने आना फाना दूध का प्याला खाली कर दिया और फिर इब्ने सबात ने उस अजनबी से कहा, देखो मैं तुमसे पहले पहुंच गया था, इसलिए हमारे पेशे के असूल के मुताबिक तुम्हारा इस माल पर कोई हक नहीं। ताहिम तुमने माल समेटने में जिस मुस्तैदी का सबूत दिया उसके पेशे नज़र मैं तुम्हें थोड़ा बहुत माल दे दूंगा। चलो अब गठरियाँ उठाएं और चले। इब्ने सबात के जवाब में अजनबी मुस्कुराया और फिर शफकत आमेज़ लहजे में कहने लगा, मेरे भाई तुम मेरे हिस्से का ख्याल करके क्यों अपना दिल मैला करते हो। मैं तुमसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करूँगा, तुम्हारा एक हाथ है, इसलिए ये छोटी गठरी तुम उठा लो और बड़ी गठरी मैं उठा लेता हूँ। उस शख्स ने जवाब दिया, जहाँ तुम कह दोगे वहाँ मैं इसे पहुँचा दूँगा। इब्ने सबात ने कहा, बस ठीक है, तुम्हें मुझसे बेहतर सरदार सारे मुल्क में नहीं मिल सकता। मैं ये छोटी गठरी उठा लेता हूँ और तुम बड़ी गठरी उठाकर मेरे आगे आगे चलो। उस नहीफ से आदमी ने पूरा जोर लगाकर बड़ी गठरी कमर पर लादी। उसकी खमीदा कमर उसके बोझ से और भी खमीदा हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इब्ने सबात के आगे आगे चल पड़ा। लेकिन इब्ने सबात को बहुत उजलत थी क्योंकि रात बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। इब्ने सबात बार बार अजनबी को टोक देता कि तेज़ चलो। अजनबी कई बार ठोकर खाकर गिरा, लेकिन फिर उठकर खड़ा हुआ और हाँफता काँपता फिर तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। एक जगह चढ़ाई थी, अजनबी को भारी बोझ की वजह से सख्त मुश्किल पेश आई और वो एक जगह बेख्तियार गिर पड़ा। इब्ने सबात ने उस पर गालियों की बौछार शुरू कर दी और फिर उसकी कमर पर जोर से एक लात रसीद की। अजनबी जू तू करके उठ खड़ा हुआ और इब्ने सबात से मौजरत करने लगा। इब्ने सबात ने गठरी फिर उसकी पीठ पर रख दी और दोनों चलते चलते शहर से दूर एक पुराने खंडर में जा पहुँचे। यहाँ इब्ने सबात की पनाहगाह थी और वो अपनी गठरी बाहर रखकर खंडर की दीवार से अंदर कूद गया और अजनबी ने दोनों गठरियाँ बाहर से अंदर फेंक दी। उस वक्त चांद की रोशनी में इब्ने सबात ने इत्मीनान से अजनबी के चेहरे पर नज़र डाली तो वो उसके सामने खड़ा हाँफ रहा था। उसने महसूस किया कि अजनबी के चेहरे से नूर की शुआएं फूट फूट कर निकल रही हैं। यकायक वो मलकूती तबस्सुम के साथ यूं गोया हुआ, मेरे भाई ये माल तुम्हें मुबारक हो। उस मकान का मालिक मैं हूँ और ये माल तुझे खुशी से बख्शता हूँ। अफसोस कि मैं तुम्हारी खातिर ख्वाह खिदमत नहीं कर सका, बल्कि रास्ते में अपनी कमज़ोरी और सुस्ती की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। अच्छा अब मैं तुमसे रुखसत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। अजनबी ये कहकर तेज
تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سعباد کے سینے پر پیوست ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ ضمیر کی خلیش نے اسے بے چین کر دیا، اور صبح ہوتے ہی اس اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی قیام گاہ ہے۔ ابن سعباد نے یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ کا صورت آشنا نہ تھا۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے، اور چٹائی پر تکیے سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے 30 سے 40 آدمی مودبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن سعباد ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن سعباد روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ شرمندگی کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ حضرت شیخ بغدادی رحمۃ اللہ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن سعباد کے دل کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں دیکھی تھی، ابن سعباد نے دو چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقے ارادت میں داخل ہو گیا، اور ان کے فیض و صحت سے ہتھ کٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن سعباد رحمۃ اللہ بن گئے اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا۔ پیارے دوستو، اندازہ کیجئے کہ اچھے اخلاق اپنے اندر کس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ جسے تلوار کی طاقت مسخر نہ کر سکے، اسے اچھے اخلاق مسخر کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر حال میں اپنے اخلاق اچھے رکھیں۔ بے شک اسی میں ہماری فلاح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔